مرشد حضرت مولانا سید وطن سلمان خندمیری صاحب قبلہ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کے مقدس جلسے شہادت مخصوصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کریں۔ حضرت پیر و مرشد سید وطن سلمان خندمیری صاحب۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سندنا محمدا المصطفى أحمدا المجتبى شفيع المذنبين أنيس الغريبين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صلى الله عليه وسلم وأخر أن سيدنا إمامنا بصيرة إلى الله السيد محمدا المهدي المعبود خليفة الله قد جاء ومضى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ قابل احترام مرشدین کرام و فقراء کرام و معزز حاضرین محفل، پس پردہ سننے والی خواتین، آج کا یہ موقع وہ عظیم الشان موقع ہے جس کو صرف ملت مہدویہ ہی نہیں بلکہ ملت اسلامیہ کے لوگ جشن شہادت خندمیر یا پھر جشن شہادت مخصوصہ یا پھر جشن شہادت عظمیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ ایک ایسا موقع ہے کہ اس موقع میں مہدوی کی جب شرکت ہوتی ہے تو ایسا محسوس کیا گیا ہے کہ ایک مہدوی کا اس محفل میں شریک ہونا ہر سال سالانہ طور پر اپنے ایمان کو تقویت دینے کا باعث بنتا ہے، اور چونکہ یہ موقع شہادت بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقع ہے اور یہ 501 سال کا جشن ہے، اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، میاں کی شہادت حق کی صداقت 930 تا 1430 500 سال مکمل۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے ایمان والو تابعداری کرو اللہ کی اور تابعداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ خطاب
جو مخاطب کیا جا رہا ہے یہ امت مسلمہ کے لیے سعادت مندی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی یہ خطاب قرآن حکیم فرقان مجید میں مسلمانوں سے 88 مرتبہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اور یہ ایک ایسا خطاب ہے جو دیگر انبیاء علیہ السلام کو اس خطاب سے خطاب کیا جاتا تھا، اور ہماری یہ سعادت مندی ہے کہ ہم امت مسلمہ کے فرد ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء علیہ السلام کے خطاب کو ہم پر ایسا موسوم کیا اور پھر ہم کو جا بجا قرآن میں 88 مرتبہ اے ایمان والوں سے مخاطب کر رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کمال کرم سے ہمیں ایمان والے بنا رہا ہے، اور پھر یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تابع داری کرو اللہ کی اور تابع داری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ ساری کائنات میں دوسرا کوئی خدا نہیں، اس کی ذات واحد لا شریک ہے، لیسا کمثلہ شیء، اور اسی طرح حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے محبوب ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس جیسا کوئی معبود نہیں، اس جیسا کوئی عابد نہیں، اس جیسا کوئی رب العالمین نہیں، اس جیسا کوئی رحمت للعالمین نہیں۔ وہ عرش والوں کا رب ہے تو یہ عرش والوں کے نبی ہے، وہ فرش والوں کا رب ہے تو یہ فرش والوں کے نبی ہے، جہاں تک اس کی خدائی ہے وہاں تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفائی ہے۔ حضرات محترم، آج ہر مومن مسلمان کی تمنا ہے کہ وہ صاحب رخاء و لیخاء ہو جائے، اسے محبوبیت یزداں نصیب ہو جائے۔ تو یاد رکھو اس عظیم مقصد کے حصول کا صرف ایک ہی طریقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ جو آپ کے وسیلے جلیلہ کے بغیر محبوب خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتے ہیں، آپ ان کو آگاہ کر دیجئے کہ جب تک کہ وہ لوگ آپ کے مطیع اور فرما بردار نہ ہو جائیں انہیں خدا رب العزت کا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ حضرات محترم، یہ بات قابل غور ہے کہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں نمایاں طور پر ان کے گوش گزار کر رہا ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں لازم ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ آئیے دیکھیں مصطفیٰ کی اتباع کی کیفیت کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں تشریف فرما ہے اور مشرکین مکہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چاند کو 2 ٹکڑے کر کر بتا دیجئے تو قربان جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے لوگو، اگر چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے تو کیا تم میرا کلمہ پڑھ لو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، ہم آپ کا کلمہ ضرور پڑھ لیں گے۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اپنی انگلی سے اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ روایت شاہد ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے۔ چاند کا ایک حصہ پہاڑ کی ایک طرف اور دوسرا حصہ پہاڑ کے دوسری طرف ہوا۔ تو حضرات محترم، اطاعت مصطفیٰ کا انداز دیکھیے، کیفیت دیکھیے، پھر وہی اطاعت یہاں پر بھی ہو رہی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے اور محمد رسول اللہ آپ کے ذان مبارک پر آرام فرما رہے ہیں، اور یہاں پر نماز عصر کا وقت جا رہا ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نماز کی بے چینی اور بے قراری میں ہے۔ حضرت علی کو خبر تھی کہ وہ نماز نہیں ہو سکتی جو آرام مصطفیٰ میں خلل دی جائے، تو لہٰذا آپ نے خاموشی اختیار کی اور نماز عصر کا وقت فوت ہوا۔ تو جیسے ہی نماز عصر کا وقت گزرا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ
وجہہ کریم کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، اور جیسے ہی وہ آنسو رخسار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے علی، رونے کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نماز عصر فوت ہو چکی ہے تو قربان جاؤں محمد رسول اللہ کے۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، یہ علی تیرے اور تیرے محبوب کی جو ہے اطاعت میں تھا، لہذا اس پر سورت کو واپس کر دے۔ اور خدا کی قسم، تاریخ شاہد ہے کہ جیسے ہی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست دراز کر یہ دعا مانگی تو فوراً ہی غروب ہوا، سو سورت